بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ کم از کم اکتوبر سے پہلے نیٹو میں سویڈن کی رکنیت کی توثیق نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2 ماہ کی پارلیمانی چھٹی ہے۔ اکتوبر میں اراکین پارلیمنٹ کے واپس آنے کے بعد بہت سی دیگر قانون سازی کی تجاویز پر بحث کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے دورے پر بڑے دفاعی معاہدوں کی توقع۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس روانہ ہونے سے قبل کہا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ مختلف امور پر ان کی بات چیت ہوگی، جس سے ہر آزمائش پر کھڑا اترنے والی دوستی اور شراکت داری کو مزید آگے لے جانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا، ہماری شراکت داری کی جڑیں گہرے اعتماد اور عزم میں پیوست ہیں۔ ہم دونوں ممالک دفاع، خلاء، سول نیوکلر، بلیو اکانومی، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور عوام کے درمیان باہمی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے دینے کا مطلب براہ راست روس نیٹو جنگ ہے، ماسکو کی دھمکی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے دینے کا مطلب روس اور نیٹو میں براہ راست جنگ ہوگی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ F-16 لڑاکا طیارے نیوکلیر ہتھیاروں کے حامل ہوتے ہیں۔ جنگ میں روس نہیں دیکھے گا کہ F-16 لڑاکا طیارے نیوکلیر سے لیس ہیں یا نہیں۔ اسے مغرب کی جانب سے روس پر نیوکلیر حملے کی دھمکی تصور کیا جائے گا۔ دنیا کے ممالک کے قرضوں کی حالت پر اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ دنیا کے 3 ارب سے زائد آبادی والے ممالک صحت اور تعلیم سے زیادہ قرض پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم سے زیادہ قرض اور سود پر خرچ کرنے والے ممالک میں دنیا کی آدھی آبادی بستی ہے۔ انٹونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ ہماری آدھی دنیا قرضوں کی بحران کی وجہ سے تباہی میں ڈوب رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان امریکہ سے F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے پرامید۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان نیٹو سمٹ کے دوران سائیڈ لائن پر ملاقات ہوئی، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور معاشی ترجیحات پر گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ خطے کے سیکیورٹی مسائل اور مشترکہ مفادات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایلون مسک نے مصنوعی ذہانت کی نئی کمپنی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی کمپنی XA1 کی ویب سائٹ اور ٹیم گزشتہ روز متعارف کروا دی گئی۔ 12 رکنی ٹیم کی قیادت ایلون مسک خود کریں گے۔ اس کمپنی کا موقف ہے کہ ٹویٹر، ٹیسلا اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ مشن کی جانب بڑھا جائے گا۔ کمپنی کا موقف ہے کہ اس کا مقصد کائنات کی اصل نوعیت کو سمجھنا ہے۔ جرمنی کی کابینہ نے چین سے متعلق حکمت عملی کی منظوری دے دی۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جتنی زیادہ تجارت ہوگی ہمارا ملک بھی اتنی ہی زیادہ لچک دکھائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چین کی ضرورت ہے اور چین کو بھی یورپ میں ہماری ضرورت ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین کو اقتصادی ترقی، منصفانہ مسابقت اور موسمیاتی پالیسی کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ ہم آزاد تجارتی معاہدوں سمیت عالمی شراکت داریوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور۔ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ میں منظور کی گئی قرارداد میں بھارت میں انسانی اور مذہبی تشدد کی مذمت کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد میں مزید کہا گیا کہ بھارتی حکام نسلی اور مذہبی تشدد روکیں اور مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کریں۔ آپ کو جو بائیڈن نے ابھی تک امریکہ نہیں بلایا، ڈونلڈ ٹرمپ کا نیتن یاہو پر طنز۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے جو بائیڈن کو صدر منتخب ہونے پر سب سے پہلے مبارکباد دی تھی، لیکن آپ کو ابھی تک وائٹ ہاؤس نہیں بلایا گیا۔ صدر جو بائیڈن کی طرف سے نیتن یاہو کو
اب تک دعوت مدعو نہ کرنا واشنگٹن اور یروشلم کی حکومت کے تعلقات پر شک پیدا کرتا ہے۔ رواں برس کے آغاز میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ اپنے اسرائیلی ہم منصب کو وائٹ ہاؤس میں مستقبل قریب میں مدعو نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا اگلے ماہ حکومتی معاملات نگراں حکومت کے سپرد کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں اگست 2023 میں معاملات نگراں حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اگست 2023 کو ہم معاملات نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ اپنے دور حکومت میں ہم نے ملکی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا، معیشت، خارجہ تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی۔ پاکستان سے امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو نہیں کہا گیا۔ امریکی وضاحت۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر زور نہیں دیا گیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان سمیت کسی بھی ملک کو کبھی بھی امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو نہیں کہا۔ یوکرین کی جانب سے اسلحے کی طویل فہرست تھما دینے پر برطانوی وزیر دفاع ناراض۔ یوکرین کی جانب سے اسلحے کی طویل فہرست تھمانے پر برطانوی وزیر دفاع بین ویلس ناراض ہو گئے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس نے کہا کہ یوکرین کو بتا دیا کہ ہم ایمیزون نہیں 11 گھنٹے کا سفر کر کے اس لیے کیف نہیں پہنچا تھا کہ مجھے فہرست تھما دی جائے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بین ویلس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی امداد کے بدلے یوکرین کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اتحادی ممالک کے اپنے اندرونی معاملات بھی ہیں۔ روسی تیل سے پاکستانیوں کو بڑا فائدہ۔ حکومت نے خصوصی مقصد کا ترسیلی منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں روس سے طویل المدتی بنیادوں پر خام تیل درآمد کرنے کے لیے متوازی بات چیت کا آغاز کیا جائے گا۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سرکاری عہدے دار نے بتایا ہے کہ روسی خام تیل کی پروسیسنگ سے معلوم ہوا ہے کہ اس سے صارفین کو ₹1.30 کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو نئے پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹل ہینا نے کہا ہے کہ نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پاکستان کے لیے مائکرو اکنامک استحکام کا موقع ہے اور پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹل ہینا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ 121 سال پرانی چاکلیٹس کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا جو 1902 میں 9 سالہ طلبہ کو دیا گیا تھا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چاکلیٹوں کا 121 سال پرانا بالکل محفوظ شدہ ٹین کا ڈبہ کیڈبری کمپنی نے 1902 میں کنگ ایڈورڈ اور ملکہ الیگزینڈر کی تاج پوشی کا جشن منانے کے لیے تیار کیا تھا۔ پاکستان اب گاڑیوں کے پرزے دوسرے ممالک کو برآمد کرے گا۔ پاکستان میں ٹویوٹا برانڈ کی گاڑیاں تیار کرنے والی انڈس موٹر کمپنی نے ٹویوٹا مصر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر لیے جس کے تحت کمپنی مصر کو برآمدات کرے گی۔ انڈس موٹر کے چیف ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ ہم نے اس ماہ اپنی پہلی کھیپ پہلے ہی بھیج چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے لیکن اسے مشکلات سے نبرد آزما صنعت کے لیے ایک اہم سنگ میل سمجھنا جلد بازی ہوگی۔ سعودی عرب نے عمرہ پرمٹ جاری کرنے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ سعودی عرب نے حج کے اختتام کے بعد باضابطہ طور پر عمرہ سیزن شروع کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ پرمٹ جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں مملکت میں رہنے والوں اور خلیجی ممالک کے شہریوں کو پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا عقاب کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ استحکام پاکستان پارٹی نے عقاب کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ استحکام پاکستان پارٹی رواں ہفتے ہی
الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کروائے گی۔ IPP کی رہنما فردوس عاشق افغان کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی رجسٹریشن کے ساتھ ہی انتخابی نشان کے لیے درخواست دے دے گی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 4,000 روپے کا بڑا اضافہ۔ آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,08,000 روپے ہو گئی۔ آن لائن قرضہ اپلیکیشن کے خلاف FIA کی کارروائی 2 دفعہ ترسیل۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اسلام آباد میں آن لائن قرضہ اپلیکیشن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے 2 دفعہ ترسیل کر دیے۔ ترجمان کے مطابق کارروائیوں میں متعدد لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی لون اپلیکیشن کو بلاک کرنے کے لیے PTA سے درخواست کی جائے گی اور ان کی آن لائن تشہیر کو بھی بلاک کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔